जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल दुखी है, तकलीफ़ में हूँ। पाकिस्तान पर हमला हुआ है, मतलब बलूचिस्तान पर हमला हुआ है और बड़ा मुनज़्ज़म हमला हुआ है, बाकायदा मनसूबा बंदी से हमला हुआ है। लगता है इस हमले की, बल्कि इन हमलों की बाकायदा मनसूबा बंदी की गई है। और जिस तरह जहाँ जहाँ हमले हुए हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि बलूचिस्तान के इन इलाक़ों में, इन जगहों पर इतनी मनसूबा बंदी से हमले हो सकते हैं, लेकिन हुए। कसूर किसका है? नाअहली और गफलत किसकी है? बलूचिस्तान हुकूमत कहाँ है? बड़े बड़े दामों वाले सरफराज भुट्टो साहब कहाँ हैं? और ये बैड गवर्नेंस और मिस मैनेजमेंट, और जब मेरिट पर हुकूमतें नहीं बनती तो क्या सारा गैप जो है, सारी कुर्बानियाँ फिर फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को देना पड़ती हैं? उनको ये गैप भरना पड़ता है बैड गवर्नेंस का। क्या अभी भी वक्त नहीं है कि हम संभल जाएं? क्या अभी भी वक्त नहीं है कि हम इकट्ठे हो जाएं? बलूचिस्तान पर जहाँ जहाँ हमले हुए वो आप सबको मालूम है, लेकिन क्यों हुए? क्या गफलत, क्या नाअहली, और क्या होना चाहिए? इस पर आज बात करनी है। और इस पर भी बात करनी है कि इमरान खान का आँख का इंजेक्शन, इमरान खान का अडयाला से पिम्स आना, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, और इमरान खान के मुआलिजीन जो ज़ाती मुआलिज हैं, शौकत खानम के डॉक्टर हैं, उनकी बातें और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर इमरान सिकंदर की बातें और हुकूमती बातें, क्या तमाशा लगा हुआ है। वैसे एक सीधा साधा मामला, जब आप झूठ बोलते हैं, दो नंबरी करते हैं, मुनाफकत करते हैं, तो वो ऐसे ही उलझ जाता है जैसे ये उलझा। इस हवाले से अंदर की चंद बातें आपसे करनी है, आपको बतानी है, इस पर भी आज बात करनी है। लेकिन इन दोनों बड़े संजीदा मौज़ूआत पर बात करने से पहले अफजल मजोका साहब की बात करनी है। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका साहब, या हमारे जो एक इस्लामाबाद की मकामी अदालत के जज अफजल मजोका साहब, जिन्होंने ईमान मिज़ारी के ख़िलाफ़ फ़ैसले में शुमाली कोरिया, शाम, क्यूबा के साथ ईरान को भी दहशतगर्द रियासत करार दे दिया। आप अंदाज़ा करें, ईरान ने सख्त रद्द अमल दिया। आप पढ़ चुके होंगे। हमारे दफ्तर ख़ारजा को जवाब देना पड़ा, हुकूमत बैक फुट पे हुकूमत को आना पड़ा, और फिर उस फ़ैसले से वो पैराग्राफ ही हज़फ करना पड़ा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अभी कहा कि अदालतें नाकारा हो गईं, जज फारिग हो गए, और ऐसे ऐसे जज, हीरे जज लाए जा रहे हैं कि अब उनके नताइज भुगतना पड़ेंगे, और ये नतीजा हमारे सामने है। आप एक फ़ैसला कर रहे हैं, और फ़ैसला कर रहे हैं ईमान मिज़ारी और हादी अली चट्ठा को सज़ा देकर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया जा रहा है, और उसमें ईरान, शुमाली कोरिया, शाम, क्यूबा तक सबको लाया जा रहा है। बहुत ही बड़े इंटेलेक्चुअल हैं जज साहब। इन्हीं हीरों की वजह से मुल्क को पिछले 78 सालों से ऐसी ऐसी शर्मिंदगियां भुगतना पड़ी हैं कि खुदा की पनाह। लेकिन वही है ना कि जब मेरिट नहीं होता मुल्क में, और जब ऐसे हीरे लाए जाते हैं और ऐसे हीरे फिर ऐसे ही फ़ैसले करते हैं, तो फिर ये तो भुगतना पड़ता है। और जब हीरों की बात हो ही रही है, तो ज़रा सबसे बड़े हमारे शहबाज शरीफ साहब, फार्म 47 की हुकूमत बनाकर जो बैठे हैं, उनकी भी सुन लीजिए। पहले शहबाज शरीफ साहब की ये वीडियो क्लिप, ये उनकी ताज़ा तकरीर का एक 1.5 मिनट, पौने 2 मिनट का ये वीडियो क्लिप ज़रूर सुनिएगा ज़रूर, और गौर से सुनिएगा कि आप पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पहली और इकलौती इस्लामी
एटमी क़ुव्वत के वज़ीर आज़म और ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और कायद आज़म की जद्दोजहद के नतीजे में बने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और इल्लामा इकबाल के ख़्वाब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ये गुफ्तगू सुनिए और सर धुनिए। एक साफ बात हमें एक दूसरे के साथ करनी चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तीसरा इशारिया मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो रिजर्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वो उस वक्त से अगर आप उसका मुकाबला करें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें दोस्त ममालिक के कर्जे शामिल हैं और मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनकी दरख्वास्तें दी और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है और फिर उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस आती हैं वो आपको उसका अच्छी तरह इल्म है। मैं यहाँ पर बगैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर दे दें। मैं उन ममालिक का, उन दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज़्ज़त नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और फिर बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो उस ख्वाहिश को वो कितनी भी वो उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई जवाब ना हो, आप उसका बोझ लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो हालात हैं जिनसे हम गुजरे। फिर इन ममालिक में जो जिन्होंने हमारी मदद की, चीन उनमें सर फहरिस्त है कि उन्होंने हमारे अरबों डॉलर उन्होंने रोल ओवर किए। मैं किसी मज़ीद तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन हकीकत बताता हूँ कि मुश्किल तरीन घड़ियों में, चैलेंजेस में चाइना ने हमारी मदद की इन हवालों से, सऊदी अरब ने हमारी दिल खोल की मदद की, UAE ने हमारी मदद की, कतर, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान का पूरा साथ दिया और इस तरह ये प्रोग्राम स्टिच हुआ और इस तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह आज आगे बढ़े। लुब्बे लुबाब क्या है शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू का कि हम उस दोस्त मुल्क के पास गए, मैं उस दोस्त मुल्क के पास गया, वहाँ से मैंने कर्ज़ा मांगा, हमारा सर झुका हुआ था। ज़ाहिर है कर्ज़ा जो मांगता है उसका सर झुका होता है। दोस्त मुल्कों का शुक्रिया, फ़लाँ का शुक्रिया, फ़लाँ का शुक्रिया, फ़लाँ का शुक्रिया। शहबाज शरीफ एंड फैमिली, नवाज शरीफ एंड फैमिली, भुट्टोज़ एंड फैमिली, ख़ास तौर पर ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जब दौर शुरू होता है 88 से पहला पाकिस्तान देख लीजिए और 88 के बाद वाला पाकिस्तान देख लीजिए। पहला पाकिस्तान क्या था? पहला पाकिस्तान वो था जिसने जर्मनी को कर्जा दिया, जिसने जापान की मदद की, जिसने अमेरिका और चीन की सुलह कराई, जिसकी ज़कात आज के उस खलीजी मुल्क जाया करती थी, पाकिस्तान की ज़कात जिससे आज हम ज़कात लेते हैं। यानी हम ज़कात देते थे, अब ज़कात लेते हैं। हमारी PIA, हमारी स्टील मिल, हमारी रेलवे, लोग मिसालें देते थे। हमारा जो तरक्याती मॉडल है 5 साला मंसूबा महबूब हक साहब का, वो कोरिया ने अपनाया और कहाँ निकल गया। चीन कभी हमारी तरफ देखता था, आज की सुपर पावर थी चीन। हमारे बाद आज़ाद होने वाला चीन जिसने 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला, हमने 25 करोड़ लोगों को गुर्बत में डाला। अमेरिका हमारी इज़्ज़त किया करता था और शाह ईरान हर तीसरे चौथे महीने आया करता था पाकिस्तान की तरक्की देखने के लिए और हैरान रह जाता था। हमारा कराची रोशनियों का शहर, अरबी शहजादों की सैरगाह, जिसकी सड़कें धुला करती थी, जहाँ ट्राम चला करती थी और एशिया में हम सबसे आगे थे। 1961 में हमारी शरह तरक्की 9% थी। ज़राअत कमाल, इंडस्ट्री कमाल, रियल स्टेट कमाल। फिर ये आ गए, ये जो अभी शहबाज शरीफ साहब और फिर ये आ गए चंद शाही ख़ानदान जो जियोंकों की तरह हमें चिमट गए। इन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का खून चूस लिया।
اور آج یہ ہمیں اطلاع دے رہے ہیں کہ فلاں دوست ملک نے مدد کی، فلاں دوست ملک کا شکریہ، فلاں کے پاس قرضہ لینے گئے، ہمارا سر جھکا ہوا، کسی نے کہا کہ ہم اس سال قرضہ نہیں لیتے، اگلے سال لے لیں گے، رول اوور کر دیا کسی نے اور ہمارے کشکول میں ڈال دیا۔ یہ بتانے والی باتیں ہیں، یہ سنانے والی باتیں ہیں، یہ فخریہ باتیں ہیں۔ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی باتیں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ باتیں جاتی ہیں دشمن ملکوں کے پاس بھی، یہ بھارت بھی گئی ہوں گی باتیں، یہ اور لوگوں کے پاس بھی گئی ہوں گی، یہ فخریہ باتیں ہیں۔ اور آپ کی وجہ سے ہی ہمارا سر جھکا ہوا ہے، پاکستان کا سر جھکا ہوا ہے، پاکستانیوں کا سر جھکا ہوا ہے۔ آپ کی وجہ سے ہمارا پاسپورٹ بدترین پاسپورٹ ہے، آپ کی وجہ سے ہم قرضے میں جکڑے ہوئے ہیں، آپ کی وجہ سے ہم بھکاری بنے ہوئے ہیں، آپ کی وجہ سے کشکول آپ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ آپ آئے تو ہمارا سوا ستیہ ناس ہو گیا۔ وجہ یہ کہ آپ اس قابل نہیں تھے، ایک عہدہ بڑا تھا، آپ کے دماغ ساروں کے چھوٹے تھے۔ دوسری وجہ، آپ نے ذات کو بلڈ کیا، اپنے خاندانوں کو بلڈ کیا، پاکستان کو نہیں۔ تیسری وجہ بدنیتی، چوتھی وجہ کوئی پالیسی نہیں، پانچویں وجہ کہ آپ اور ہمارا یعنی عوام کا اور آپ کا کوئی چیز کامن نہیں ہے، کوئی چیز مشترکہ نہیں ہے۔ آپ نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے۔ پچھلے 30-35 سالوں میں جو اس ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے وہ اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اور یہ جو دوسری آپ کے ساتھ پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ہے، یہ ہے۔ آپ نے نعرہ مارا تھا کہ پاکستان کو ایشین، آپ کے بڑے بھائی نواز شریف صاحب نے نعرہ مارا تھا کہ پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بنا دیں گے، بن گیا۔ انہوں نے نعرہ مارا تھا آپ کے اتحادیوں نے کہ روٹی کپڑا اور مکان دیں گے، 1971 میں دے دیا، صرف سندھ کو ہی دیا، صرف لڑکانہ میں ہی ملا روٹی کپڑا اور مکان۔ تو آپ کی وجہ سے آج ہم در بدر بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، سب کچھ ہے ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، اور آپ یہ بتا رہے ہیں۔ اور یہ فخر کی بات ہے کہ آپ قرضے مانگنے جاتے ہیں، فخر کی بات ہے کہ اگلے آپ کے کشکول میں پیسے ڈالتے ہیں۔ تو پہلے اپنا تو حال دیکھیں۔ آپ جب سیاست میں آئے تھے تو آپ کے پاس یہی کچھ تھا جو آج ہے، اور اگر آپ کے کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقیاں کر رہے ہیں تو پاکستان کیوں زوال سے زوال پذیر ہوتا جا رہا ہے؟ آپ کی سٹیل ملیں سونا اگل رہی ہیں، آپ کی ملیں شوگر ملیں سونا اگل رہی ہیں، آپ کے کاروبار، آپ کے بچوں کے اور ساروں کے کاروبار منافع دے رہے ہیں، تو پاکستان کیوں نیچے سے نیچے جا رہا ہے؟ اور اوپر سے ہمیں یہ خوشخبریاں سنا رہے ہیں، آپ کی محنتیں سنا رہے ہیں کہ کتنی محنت سے ہم نے مانگا، کتنی جد و جہد کی مانگنے میں۔ کچھ دیکھا کریں کیا بولنا ہوتا ہے، کیا نہیں بولنا ہوتا، کیا عہدے کی ریکوائرمنٹ ہے جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دکھ ہی دکھ ہیں، یقین کریں ان لوگوں کو سن کے نہ رٹی رٹائی باتیں۔ پچھلے 30-35 سال سے ایک تقریر ہی ان ساروں کی سن رہے ہیں ہم۔ ٹوٹل جملے اگر 1000 جملے ہوں گے پچھلے 30-35 سالوں سے، کوئی نئی بات بھی نہیں کرتے، نئی غلطی نہیں کرتے، پرانی غلطیاں دہراتے ہیں، پرانی باتیں کرتے ہیں، پرانی ایک ہی تقریر، کبھی اوپر سے کبھی نیچے سے کبھی درمیان سے۔ کیا کہیں، کس کے آگے جا کے روئیں؟ پتہ نہیں کیا گناہ کر لیا ہم نے کہ اللہ کی ناراضگی اتنی ہو گئی کہ یہ سارے ہم پر مسلط ہو گئے، اور اب جانے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اور واپس موضوع پر آنے سے پہلے سانحہ بھاٹی گیٹ سب کچھ آپ سن چکے ہوں گے، پڑھ چکے ہوں گے، کس طرح بد نصیب سعدیہ، 28 سالہ سعدیہ اور اس کی بیٹی ردا 9-10 ماہ کی کس طرح سیوریج ہول میں گرے، کس طرح گھنٹوں بعد ان کی لاشیں ملیں، کس طرح پنجاب حکومت نے فیک نیوز قرار دیا، اور پھر کس طرح مریم نواز صاحبہ نے آ کر کچہری لائیو ٹی وی چینلز کی کچہریاں لگائیں، اس کو پکڑو، اس کو سزا دو، اس کے ساتھ کرو، تمہارے اندر انسانیت ہے کہ نہیں، تمہارے اندر دل ہے کہ نہیں۔ اور پھر کس طرح دفاع کیا کہ ہمیں بھی مس انفارم کیا جا رہا تھا، ہم کیا بتاتے،
ازما بخاری کا کوئی قصور نہیں، فلاں کا کوئی قصور نہیں، فلاں قصوروار ہے۔ اور اس میں ایک اور پہلو، پولیس، پنجاب پولیس حسب معمول توقعات پر پورا اتری۔ خامند گیا کہ میری بیوی اور بیٹی مین ہول میں گر گئی ہیں، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کے کزن کو پکڑ لیا، اور خامند کو ایس پی صاحب اور ایس ایچ او صاحب ساتھ کمرے میں لے جا کر انہوں نے خوب پھینٹا لگایا کہ یہ لکھو کہ تم نے بھی اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل کیا ہے، یہ تمہارا جھگڑا ہوا ہے اور تم نے گھریلو جھگڑے کی وجہ سے دونوں کو قتل کر دیا ہے، لکھ کر دو۔ خوب پھینٹیاں لگائیں۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کروں یا کیا کروں کہ وہ رولا پڑ گیا، لاشیں مل گئیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر یہ خامند سی ٹی ڈی کے حوالے نہیں ہوا، ورنہ انہوں نے انہی 5-6 گھنٹوں میں پھڑکا دینا تھا کہ یہ ہے وہ قاتل جس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو مارا، اب ہم نے اس کو انجام تک پہنچا دیا اور اس کے ساتھی سے چھڑانے آ رہے تھے، ہم اس کو لے جا رہے تھے، ساتھی چھڑانے آ رہے تھے، اور اس میں فائرنگ ہوئی اور یہ منطقی انجام کو پہنچ گیا مجرم۔ اور پھر ابھی تازہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ جو سعدی ہے اس کے والد یعنی متاثرہ خاندان سے سادہ کاغذ پر انگوٹھے لگوا لیے گئے ہیں۔ اب وہ جو پکڑے ہوئے ہیں واسا شاسا کے جو ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، ان کو بھی تو چھڑوانا ہے۔ اور پھر جنازہ ہوا، شور کوٹ میں سپرد خاک کر دیا گیا، اور کوئی اعلیٰ حکومتی شخصیت جنازے میں شریک نہیں۔ کیوں ہو؟ جو کچھ ہوا ہے لمحہ بے لمحہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ جو کچھ کراچی میں ہوا لمحہ بے لمحہ، ثانیہ گل پلازہ، اور وہ جو گٹر میں وہاں گرا تھا بچہ، ماں باپ کے سامنے شاپنگ کے لیے آئے، ماں باپ کے سامنے، جو کچھ یہاں ہوا ہے، یہ ہے عوام کے لیے پاکستان۔ اور ہر جگہ وہاں بھی مرتضیٰ وہاب صاحب اور مراد علی شاہ اپنی سیٹوں پر موجود ہیں، یہاں بھی مریم نواز صاحبہ، کمشنر لاء اور ڈی جی ایل ڈی اے، اور سب اپنی سیٹوں پر موجود ہیں۔ خیر، واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر، اور وہ جیسا کہا ہے کہ دل دکھی ہے، پاکستان پر حملہ ہوا ہے، بلوچستان پر حملہ ہوا ہے، بلکہ حملے ہوئے ہیں 12 سے زیادہ شہروں پر حملے ہوئے ہیں، کوئٹہ سمیت، اور 100 کے قریب، کوئی 67 بتا رہا ہے، کوئی 80 پتہ چل رہا ہے، دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ 10 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ شہید ہونے والوں کو سلام، وطن کی خاطر اپنے جان کی قربانی دینے والوں کو سلام، اور ان ساروں کو سلام جو اس وقت بھی اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر وطن کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ اور یہ جو بزدل دشمن ہے ہمارے، جس کا نام کوئی بھی رکھ لیں، یہ جو کالعدم تنظیموں والے بزدل دشمن ہیں جو نہتے اور معصوموں کو مارتے ہیں، یہ نہ انسان کہلانے کے لائق ہیں، نہ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں، نہ ان کی کوئی جد و جہد ہے، ان کی صرف ساری فرضی کہانیاں ہیں۔ اسلام میں بھی اور ماڈرن دنیا میں بھی اس طرح دہشت گردی کی بنیاد پر جد و جہد کبھی بھی کسی نظریے کے تحت نہیں ہوتی۔ یہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں، بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایک بار آج پھر یہ کہنا ہے کہ بلوچستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا جائے، جو ناراض ہیں انہیں منایا جائے، جو معاشی، سماجی، سیاسی ناانصافیاں انہیں ختم کیا جائے، سب اکٹھے ہوں پاکستان کی خاطر، تبھی دہشت گردی پر ہم مکمل قابو پا سکیں گے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ پہلے تھا بھارت اور افغانستان ہمارے خلاف، آگے ان کی پراکسیز، فتنۃ الخارج اور فتنۃ الہندوستان، اب ایک تیسرا ہمارا دشمن بھی شامل ہو گیا، اور وہ ہے اسرائیل۔ اب جدید عالمی میڈیا میں بھی آ چکا ہے اور سیکیورٹی رپورٹس بھی شائع ہو چکی ہیں کہ اس وقت ٹرائیکا ہے، اسرائیل، بھارت اور افغانستان اور ان کی پراکسیز، کچھ بلوچستان میں ایکٹیو ہیں، کچھ
خیبر پختونخوا میں اور باقی دوسرے شہروں میں، اور ہمارے دشمن تمام اکٹھے ہو چکے ہیں۔ افغانستان میں آپ جائیں، اس وقت جو خوست، پکتیا، کنڑ میں جو سب سے زیادہ ایکٹیو سرمایہ کاری کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا این جی او کے نام پر کام کر رہے ہیں، ان میں جو دو، ویسے تو بہت زیادہ ہیں لیکن دو بڑی این جی او ہیں، ایک اسرا ایڈ، ایک شے فاؤنڈیشن، اور یہ دونوں اسرائیلی ہیں، اور طالبان حکومت اب اسرائیل اور بھارت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلام سے تو ان کا تعلق کوئی نہیں ہے، کلمے والا جھنڈا ہے لیکن کلمے سے دوری ہے۔ وجہ یہ ابھی قانون سازی آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے، اشرافیہ کے لیے اور قانون سازی ابھی جو طالبان حکومت نے کی ہے، مڈل کلاس کے لیے اور غریبوں کے لیے اور۔ جب سارے ہمارے دشمن اکٹھے ہو چکے ہیں، پاکستان کے سارے دشمن اکٹھے ہو چکے ہیں، تو پاکستان میں ہم دشمنوں کے خلاف کیوں نہیں اکٹھے؟ جو ثانیہ اے پی ایس پہ ہم اکٹھے ہوئے تھے، جو نیشنل ایکشن پلان پہ ہم اکٹھے ہوئے تھے، آج ہم کیوں نہیں اکٹھے؟ کیا ہم پاکستان کی خاطر ہمارے اختلافات اور جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے؟ کیا پاکستان کی خاطر ہماری جھوٹی انائیں اور جھوٹی ضدیں ختم نہیں ہو سکتی؟ کیا پاکستان کی خاطر ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ اور جو سب سے اہم بات، یہ آج کے جو حملے ہوئے ہیں، یہ ناکامی ہے بلوچستان حکومت کی، یہ نااہلی ہے بلوچستان حکومت کی۔ بلوچستان حکومت کی کارکردگی کیا ہے؟ کہاں ہے بلوچستان حکومت کی انٹیلیجنس، اور کہاں ہے ان کی لا اینڈ آرڈر کی پالیسی؟ کیا ہے بلوچستان حکومت کی ویسے لا اینڈ آرڈر کی پالیسی؟ سرفراز بگٹی صاحب نے اب تک کیا تیر مارے ہیں؟ پولیس لیویز بلوچستان لا اینڈ آرڈر کے لیے کیا کیا ہے؟ بلوچستان حکومت کہاں ہے؟ بلوچستان حکومت کی رٹ کہاں ہے؟ سرفراز بگٹی صاحب بتا سکتے ہیں کہ شام ڈھلتے ہی کتنے شہروں میں ان کی حکومت رہ جاتی ہے، حکومتی رٹ رہ جاتی ہے؟ ان کے سویلین ادارے، ان کا اتنا بجٹ اور بڑے بڑے دعوے، نتیجہ کیا کہ کوئٹہ پر حملہ ہوا، اور کوئٹہ پر حملہ ریڈ زون میں ہوا، فائرنگ اور دھماکے، سریاب روڈ پر پولیس پر موبائل پر حملہ، ریلوے اسٹیشن کے قریب فائرنگ، نوشکی میں سینٹرل جیل اور ایف سی ہیڈ کوارٹر کے قریب جھڑپیں، کچھی ڈاڈر میں پولیس پر حملہ، کئی گاڑیاں نظر آتش، کلات فورسز کے کیمپ کے دروازے پر جھڑپیں، بینکوں کو لوٹ لیا گیا۔ کہاں ہیں سرفراز بگٹی صاحب آپ کے دعوے، آپ کے سویلین ادارے، اور آپ جتنا بجٹ؟ کوئٹہ، مستونگ، نوشکی، خاران، گوادر، پشنی، مچھ، ایک نیشنل ایکشن پلان بھی تھا، وہ کدھر ہے؟ کیوں آج اتنے منظم حملے ہوئے اور آپ کہاں ہیں؟ ثانیہ 8 اگست وہ جو وکلا جس میں شہید ہوئے تھے، اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کمیشن کی ایک رپورٹ آئی، سفارشات آئیں کہ جامعہ حکمت عملی بنائی جائے، بلوچستان میں جامعہ مانیٹرنگ کا نظام بنایا جائے، نیکٹا کو فعال کیا جائے، نمائشی اقدامات نہیں سنجیدہ اقدامات کیے جائیں، اکربر پروری نہیں میرٹ لاگو کیا جائے، اور بہت ساری سفارشات تھیں، کسی ایک سفارش پر بھی عمل درآمد نہ ہوا۔ اور میرٹ، سرفراز بگٹی صاحب کی حکومت کیا میرٹ پر بنی ہے؟ کیا یہ بلوچستان کی حقیقی نمائندہ حکومت ہے؟ ابھی بھی وقت ہے، دشمن اکٹھے ہو چکے ہیں۔ آپ دشمنوں سے تو بات چیت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، نریندر مودی ہو، طالبان حکومت ہو، آپ بات چیت کے لیے تیار رہتے ہیں، بورڈ آف پیس میں آپ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ خیبر پختونخوا میں آپ نہیں بیٹھتے، شہباز شریف صاحب۔ اور بلوچستان کے ناراض لوگ، وہ جو آئین کو بھی مانتے ہیں، پاکستان کو بھی مانتے ہیں، وہ نہیں جو پاکستان توڑنے کے در پہ ہیں، وہ جو ناراض ہیں معاشی، سماجی، سیاسی ناانصافیوں کی وجہ سے، ان کے ساتھ تو بیٹھیں، انہیں تو اپنے ساتھ ملائیں اور ان کی بات تو سنیں۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، کب تک ہمارے جوان شہید ہوتے رہیں گے؟ یقین کریں، سرفراز بگٹی صاحب کی حکومت کا یہ حال ہے، اور اتنا انٹیلیجنس فیلئر ہے، اتنا اس حکومت کا فیلئر ہے کہ یقین کریں
اگر خدا نخواستہ آج فوج ایک قدم پیچھے ہٹ جائے بلوچستان سے تو سرفراز بگٹی صاحب اپنے دفتر میں بھی نہ بیٹھ پائیں. تو کب تک ہم اپنے جوان اور کب تک ہم اپنی فوج کو قربان کرتے رہیں گے؟ کہاں ہیں سویلین ادارے سارے؟ دکھ ہے، تکلیف ہے جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہماری اشرافیہ کر رہی ہے. دکھ اور تکلیف کی بات ہے. اور جب دکھ اور تکلیف کی بات تو پھر عمران خان کی بات بھی کر لیں، پاکستان تحریک انصاف کی بات بھی کر لیں، جن سے بلہ چھن گیا، مینڈیٹ چھن گیا، مخصوص نشستیں چھن گئیں، جن سے آزادی اظہار رائے چھن گیا، جن سے سیاسی سپیس چھن گئی. آدھے اندر، آدھے رپوش، آدھے پارٹی چھوڑ چکے. اور عمران خان کی اہلیہ، عمران خان کی بہنیں جیلوں میں اور جیلیں بھگت چکے. اور ابھی بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. اور ابھی عمران خان کے بیماری اور اس پر حکومتی جھوٹ. اچھا، پہلے جب خبر سامنے آئی کہ عمران خان کو پمز ہسپتال سے یعنی اڈیالہ جیل سے پمز ہسپتال لایا گیا، ہمارے دوست اینکر ہیں اسد اللہ بھائی، انہوں نے یہ سب سے پہلے خبر دی. پھر اور آگے خبر لیک ہوئی، سوشل میڈیا پر آئی. تو حکومت کا پتہ پہلا رد عمل کیا تھا؟ جھوٹ ہے، سب من گھڑت باتیں، ایسی کوئی بات نہیں. اور دوسرا رد عمل، او بھائی اڈیالہ جیل میں اسٹیٹ آف دا آرٹ ہسپتال موجود ہے، سب سہولتیں موجود ہیں، بھلا عمران خان کو ادھر کیوں لانا تھا؟ تیسرا رد عمل، او بھائی یہ اس لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، عمران خان بیمار ہیں، ان کو اڈیالہ سے پمز ہسپتال لایا گیا ہے، یہ سب کچھ اس لیے بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ 8 فروری کے جو احتجاج ہے پی ٹی آئی کا، اس غبارے میں ہوا بھری جائے. چوتھا رد عمل حکومت کا، ہاں جی عمران خان کو اڈیالہ سے پمز ہسپتال لایا گیا تھا اور پھر 20 منٹ کا ان کی علاج اور ان کی معائنے کے بعد ان کو واپس اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا. کتنا اچھا ہوتا ہے اگر جھوٹ، منافقت اور دو نمبری کی بجائے جس رات عمران خان آئے تھے اس رات صبح آگے ایک پریس ریلیز جاری کر دی جاتی کہ ان کی آنکھ کا مسئلہ تھا تو وہاں چیک اپ کیا گیا، لیکن ادھر وہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا تھا. پمز اسپتال لایا گیا ہے اور ان کے ذاتی معالج کو بھی بلایا گیا ہے اور ان کی فیملی کو بھی بتایا گیا ہے، لہٰذا اب ان کو واپس اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا. نہ ذاتی معالج کسی کو خبر ہونے دی گئی، نہ فیملی کو بتایا گیا، اور ابھی تک کسی کو ملنے بھی نہیں دیا گیا. اچھا، جو میں نے پتہ کیا ہے، جو اندر سے چیزوں کو نکالا ہے، بات کی ہے لوگوں سے، انہوں نے کہا کہ نام ہمارے نہ بتائیں. ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات عمران خان کو بھاری سیکیورٹی میں لایا گیا اڈیالہ جیل سے پمز، اور پمز کا وہ حصہ جہاں عمران خان کو لایا جانا تھا خالی کروا لیا گیا تھا، وہاں سخت سیکیورٹی تھی. ڈاکٹروں اور میڈیکل سٹاف وہی تھا جو ہونا چاہیے تھا، مطلب جو ضروری تھا. باقی رات خیر اس وقت سارے ویسے بھی ہوتے نہیں، لیکن باقی ساروں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا اور سب سے موبائل لے لیے گئے تھے، ڈاکٹروں سے بھی، اور جو متعلقہ سٹاف وہاں موجود ہونا تھا یا جن کا کام تھا ان ساروں سے موبائل لے لیے گئے تھے. عمران خان آئے، گرے رنگ کا ٹریک سوٹ بتایا گیا کہ عمران خان نے پہنا ہوا تھا، سر پر ٹوپی تھی، حشاش بشاش تھے، اور رستے میں بھی بتایا گیا کہ عمران خان وقفے سے گفتگو کرتے رہے. ایک دو جگہوں پر یہ بھی عمران خان نے پوچھا کہ یہ انڈر پاس کب بنا، یہ عمارت کب بنی. یعنی رستوں میں ظاہر 2.25 سال 2.5 سالوں کے بعد عمران خان اس طرح اڈیالہ جیل سے نکلے اور اس طرف آئے. ہسپتال میں آئے تو ڈاکٹروں کی ٹیم اور پمز کی انتظامیہ نے انہیں ریسیو کیا، سیدھے آپریشن تھیٹر کی طرف لایا گیا. وہاں وہ جو کپڑے تبدیل کروائے گئے، کیونکہ وہ جو آپریشن تھیٹر کے ایک علیحدہ یونیفارم ہوتی ہے وہ انہیں پہنائی گئی، آپریشن تھیٹر میں لایا گیا. اور پہلے ان کی دائیں آنکھ میں قطرے ڈالے گئے اور اس کے 5-6 منٹ کے بعد
माइक्रोस्कोप से, और वो जो उसके बाद वो एक भरा भराया इंजेक्शन होता है, ये जो सेंट्रल रेटिनल ओक्लेयन वेन के इस बीमारी के लिए महंगा इंजेक्शन होता है 2-2.5 लाख का, तो वो लगाया गया और फिर थोड़ी देर वेट किया गया और उसके बाद आंख पर पट्टी बांध कर वो उन कपड़े चेंज किए इमरान खान ने और फिर वो उन्हें अडयाला जेल वापस पहुंचा दिया गया। इमरान खान साहब ने शिकायत की थी कि मेरी आँख, जो दाईं आँख है, इसमें हल्की हल्की दर्द होती है सम टाइम और धुंधला दिखाई देता है। उनका वहाँ तफसीली मुआयना हुआ। फिर अगले दिन ज़रूरी मशीनरी जो अडयाला जेल लाई जा सकती थी या अडयाला जेल में मौजूद थी, वो वहाँ उससे इमरान खान का मुआयना किया गया, तफसीली मुआयना। फिर ब्लड टेस्ट और बाकी टेस्ट भी हुए और फिर जब सारी रिपोर्ट्स आईं, सारी कंक्लूजन हुई, सारा डॉक्टरों ने डिस्कस किया, तो फिर इमरान खान को बताया गया कि आपकी दाईं आँख में सेंट्रल रेटिनल ओक्लेयन वेन, मतलब आपकी वो ब्लॉकेज है, रग जो एक है वो ब्लॉक है, तो इसके लिए इंजेक्शन लगेंगे मिनिमम 3 से लेकर 6 इंजेक्शन्स 4-4 हफ्तों के बाद, और इसके लिए अस्पताल आना पड़ेगा क्योंकि एक तो यहाँ सफाई नहीं, फिर मशीनरी भी नहीं, माइक्रोस्कोप भी और बाकी सारा कुछ। तो इमरान खान ने फिर रज़ामंदी ज़ाहिर की पिम्स अस्पताल के लिए और फिर तहरीरी तौर पर इमरान खान से दस्तखत लिए गए और फिर इमरान खान को लाया गया। अब इमरान खान के जो ज़ाती मुआलिज हैं शौकत खानम के डॉक्टर आसम यूसुफ, उनके जो पॉइंट्स हैं उनमें वज़न तो है। वो कहते हैं कि एक तो हमें अभी तक ये नहीं पता कि इमरान खान की ये जो दाईं आँख का ये जो सेंट्रल रेटिनल ओक्लेयन वेन या वेन ओक्लेयन, ये जो बीमारी है ये पार्शल है यानी इस या कंप्लीट आँख का ये बीमारी है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि इसके लिए एक मखसूस टाइम में जब ये पता चलता है कि ये बीमारी है, तो उसके बाद मखसूस टाइम में यानी मैक्सिमम 24 से 48 घंटों या 1 से 2 दिनों के अंदर इंजेक्शन लगने होते हैं। तो क्या ये बर वक्त लगे इंजेक्शन? फिर तीसरा, डॉक्टर का स्पेशलिस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। प्रोफेसर डॉक्टर आरफ हैं और उनकी टीम जिन्होंने इमरान खान को डील किया, उनके बारे में कहा जाता है कि वो तजर्बाकार डॉक्टर हैं आँख और आँख के अमराज के हवाले से। लेकिन डॉक्टर आसम यूसुफ कह रहे हैं कि इसके लिए रेटिनल ओक्लेयन वेन स्पेशलिस्ट होता है आँखों का, उसका होना ज़रूरी है। तो वो हैं कि नहीं, और फिर मशीनरी और फिर इंजेक्शन लगाना और तरीक़ा इलाज, ये भी बड़ा अहम होता है देखना। तो ये सवाल तो हैं और दुआ तो यही की जा सकती है कि अल्लाह करे इमरान खान की सेहत ठीक रहे, उनकी आँखों की सेहत। और ये जब उम्र के साथ साथ आँखों में ये कम दिखाई देना, आँख का ब्लॉकेज हो जाना, या स्ट्रेस में, या ब्लड प्रेशर की वजह से, या आँख के प्रेशर की वजह से, या आँख पर जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और एज हो तो वो सारा मिल मिला जाता है तो ब्लॉकेज हो जाती है। लेकिन इसके लिए है डॉक्टर मुतलका हो, स्पेशलिस्ट हो, मशीनरी ठीक हो और बर वक्त इलाज हो। तो अब ये सारी बातें तभी सामने आ सकती हैं जब इमरान खान की बहनें, इमरान खान की फैमिली, इमरान खान के ज़ाती मुआलिज और जो पिम्स अस्पताल के डॉक्टर जिन्होंने इलाज किया वो आपस में बैठें, आपस में डॉक्यूमेंट शेयर करें, आपस में इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करें। तो तभी पता चल सकता है कि इमरान खान को क्या मर्ज़ थी, किस मरहले पर थी और क्या क्या हुआ, और फिर पिम्स जब लाया गया तो क्या हुआ और अब क्या सूरत हाल और अगली मरतबा कब लाना है। तो मैं तो समझ रहा था कि ये सारा शोर पड़ने के बाद इमरान खान से इमरान खान की फ़ैमिली और डॉक्टरों की मुलाकात करवा दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये कहानियाँ भी चल रही हैं कि 8 फरवरी चूँकि करीब है तो कोई बाहर मैसेज ना आए एहतजाज का, या कोई बाहर ऐसी चीज़ ना हो जाए, या कोई बाहर पैगाम ना आ जाए, तो या कोई ऐसी बात ना हो जाए, लिहाजा उसके बाद 8 फरवरी के बाद इमरान खान की मुलाकातें शुरू होंगी। लेकिन बहरहाल घर वालों से तय करके
معاہدہ کر کے ڈاکٹروں سے کم از کم، عمران خان کے ڈاکٹروں سے، کہ آپ نے باہر آ کر کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنی، اور ان کو جو ڈاکٹر ڈیل کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں عمران خان کا، ان سے ملایا جا سکتا تھا، پھر عمران خان سے ملایا جا سکتا تھا، اور وہ باہر آ کر میڈیکلی ساری صورتحال بتا سکتے تھے۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں، زرداری صاحب کے پاس 24 آور ایمبولینس، ڈاکٹر اور بی پی اور شوگر چیک کرنے والا موجود ہوتا تھا، پوری فیملی کو پتہ ہوتا تھا۔ بلاول بھٹو ملتے تھے، بتاتے تھے کہ ابا کی یہ حالت ہے، اور یہ اور یہ اور یہ ہو رہا ہے، اور یہ ہونے والا ہے، اور ان کا علاج یہ یہاں تک پہنچا ہے۔ اسی طرح نواز شریف صاحب، 3 اسپتال، 5 میڈیکل رپورٹیں، لاہور، کراچی، اسلام آباد کے ڈاکٹر اکٹھے، شہباز شریف صاحب کو سب آگاہ کیا جاتا تھا، مریم نواز کو، نواز شریف صاحب کے ڈاکٹر عدنان کو، اور ایون لندن میں بیٹھے حسین نواز اور حسن بھی ٹویٹ کر رہے ہوتے تھے کہ ابا کی یہ صورتحال ہے، یہ ہے۔ ڈاکٹر عدنان بھی ٹویٹیں کر رہا ہوتا تھا، سب کو سب کچھ معلوم ہوتا تھا، اور ان کی میڈیکل رپورٹیں عدالت میں بھی پیش ہوتی ہیں، لیکن تب عدالتیں آزاد تھیں، تب 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم نہیں آئی تھی۔ تو اب تو جج بھی غیر متعلقہ ہو گئے، عدالتیں بھی غیر متعلقہ ہو گئیں، اور ان کا حکم کوئی مانے نہ مانے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو بہرحال عمران خان کا علاج جو ہوا ہے، جیسا ہوا ہے، ان کی فیملی کو پتہ چلنا چاہیے، ان کے ڈاکٹروں کو پتہ چلنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔